أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم. ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ذات محترم، آج کی یہ رات شب معراج آقا کریم علیہ السلام کی معراج کی رات ہے کہ جس رات کو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے کیا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. لیلا رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، من المسجد الحرام مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے. اس آیت مقدسہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان سے شروع کیا. وجہ کیا ہے کہ سبحان کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، یعنی کہ یہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے، اور فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، اور رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر. قربان جائیں یہ دنیا کا سب سے طویل ترین سفر بھی ہے اور مختصر ترین بھی سفر بھی ہے. طویل ترین بھی سفر ہے اور مختصر ترین بھی سفر ہے. یعنی کہ اگر دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جاتے ہیں، یہ 1 مہینے کی مسافت ہے. 1 مہینہ جانے کی اور 1 مہینہ آنے کی. پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، پھر وہاں سے دوسرے، پھر وہاں سے تیسرے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں سے اوپر بیت المعمور، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش، کرسی، لوح و قلم، حتیٰ کہ لامکان تک پہنچتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. پھر آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں، پھر مسجد اقصی سے پھر مسجد حرام واپس تشریف لاتے ہیں، اور پھر اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ واپس آتے ہیں کہ جس بستر کے اندر آرام فرماتے وہ بستر ابھی گرم ہے. جس پانی سے وضو فرمایا ہے وہ پانی بھی ابھی چل رہا ہے. جس دروازے سے گزرے تو اس کی کنڈی بھی ابھی ہل رہی ہے. یعنی کہ دیکھیں طویل ترین سفر کتنا ہے اور پھر مختصر ترین کتنا سفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا لمبا سفر ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا سفر پھر اتنی سرعت اور تیزی اور جلدی کے ساتھ کیسے طے ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان
پاک ہے وہ اللہ، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ لوگوں یہ میرا محبوب نہیں کہتا کہ میں سیر کر کے آیا ہوں، رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، میں رب کہتا ہوں میں نے اپنے یار کو، میں نے اپنے محبوب کو، میں نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی ہے، اس لیے کہ میری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے، ہر کجی سے پاک ہے۔ تو جب میں رب کہتا ہوں کہ میں نے سیر کروائی ہے تو پھر تم انکار کیسے کرتے ہو؟ یہ جو آپ ہر بات میں کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نے بھی اس کو سبحان سے شروع کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی پیاری معراج ہے، کیسا پیارا سفر ہے، کیسی پیاری سیر ہے کہ اللہ بھی سبحان اللہ سے شروع کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، غرس لہ نخلۃ فی الجنہ، فرمایا اس کے نام کا ایک درخت جنت کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی لفظ سبحان سے شروع کیا، فرمایا ہم نے سیر کروائی کس کو؟ اپنے خاص بندے کو، عبد ہی، اپنے خاص بندے کو۔ عبد جو ہوتا ہے یہ روح مع الجسد ہوتا ہے، یعنی کہ جسم کے اندر روح ہو، اس کو عبد کہتے ہیں۔ جب جسم سے روح نکل جائے تو اس کو بندہ کوئی نہیں کہتا، اس کو میت کہتے ہیں۔ یا بعض اوقات جب ہم سوتے ہیں ہماری روح سیر کر رہی ہوتی ہے، ہم خواب کے اندر کبھی دیکھتے ہیں ہم کہاں پہنچے ہیں، کبھی کہاں پہنچے ہیں، وہ روح ہماری سیر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جو معراج کروائی ہے یہ خواب کی حالت میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے کرائی ہے، اس لیے کہ عبد کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ سفر، یہ سیر روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے، اس لیے عبد کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ پھر لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، کہ عشاء کی نماز حضور مکہ میں پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز بھی وہیں پہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ کہے کہ میں امریکہ گیا، میں فرانس گیا، میں سعودیہ گیا، میں چین گیا، میں سیر کر کے آیا ہوں، اب اگر یہ چند سال کا بچہ کہے تو ہر بندہ کہے گا نہیں نہیں تم اکیلے جا کیسے سکتے ہو، تم نہیں جا سکتے۔ اور اگر اس کا باپ کہے کہ میں اپنے بیٹے کو امریکہ کی سیر کروا کے آیا ہوں، اس کی فرانس کی سیر کروا کے آیا ہوں، اس کو میں سعودیہ لے کے گیا ہوں، تو پھر ہر بندہ مانے گا جی خود تو نہیں جا سکتا، لیکن اگر اس کا باپ کہتا تو یہ جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب نہیں کہتا کہ میں گیا ہوں، میں رب کہتا ہوں کہ میں لے کر گیا ہوں۔ تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ ہاں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر۔ اچھا، یہ حضور علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنایا ہے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، جس کی یہ تصویر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیر کروائی ہے فرمایا بعبدہ ہی، اپنے خاص بندے کو کروائی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیر کرائی، اب اس کے اندر اور کئی معجزات چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ معراج کرنا یہ ایک الگ معجزہ ہے، لیکن اس کے اندر پھر کئی معجزے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جاؤ جنت کے اندر، وہاں پر 40,000 براق موجود ہیں، ان میں سے ایک میرے محبوب کی سواری کے لیے منتخب کر کے لے آؤ، سبحان اللہ۔ جبریل جاتے ہیں جنت کے اندر، 40,000 براق موجود ہیں، اب یہ جنتی ہیں۔ جبریل امین دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر حسین، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت، کس کو لے کے جاؤں، کس کو چھوڑ کے جاؤں، کس کو سلیکٹ کروں، کس کو ریجیکٹ کروں، کس کو چھوڑ کے جاؤں، کس کو لے کے جاؤں۔
अभी इसी सोच के अंदर है कि एक कोने पे नजर पड़ती है कि एक बुराक सर झुकाए, आंखों से आंसू रवा किए हुए आरजी और इनके सारे का इजहार करते हुए रो रहा है। जिब्रील अमीन ने देखा कि ये सारे खुश हैं कि आज हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी के लिए हमारा इंतखाब किया जाएगा, और ये रो रहा है। जिब्रील अमीन उसके पास गए और कहते हैं कि ऐ बुराक, तू क्यों रो रहा है? ये सारे बड़े खुश हैं और तू रोता है। उसने कहा कि ये खुश हैं इसलिए कि इनके पास नाज है, इनके पास अंदाज है, इनके पास हुस्न है, इनके पास ताकत है। मैं को जी मेरा दिल बरसोना ते मैं की करे यार मनावा, वेड़े साड़े वर्गा नाही भाई लख वसीले पावा। कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि जाऊं हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी के लिए, लेकिन इसके लिए तो बड़ी खूबसूरती चाहिए, बड़ा हुस्न चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए। मेरा इंतखाब कैसे होगा? इस वजह से रो रहा हूं। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में आए। मालिक वहां पर तो 40,000 मौजूद हैं, किसको लेकर आऊं? लेकिन या रब्बुल आलमीन एक खड़ा है कोने के अंदर, जो आंसू बहाता है, जो रोता है, आजिज़ी का इनके सारे का इजहार करता है। अल्लाह ने फरमाया मेरी बारगाह में वही मकबूल होता है जो आजिज़ी का इजहार करता है। जाओ उसी को हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी के लिए मुंतखब करो। जिब्रील अमीन उस बुराक को पास जाते हैं, जाकर मुझे जहां फिजा सुनाते हैं, खुशी से झूम उठता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन हुजूर की सवारी के लिए मेरा इंतखाब हो गया। ये अल्लाह का बड़ा करम है। आका करीम अलैहिस्सलाम की सवारी के लिए बुराक को जिब्रील अमीन लेके चलते हैं। 70,000 फरिश्तों का झुरमट है। आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके घर आराम फरमा है। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं कि जो महबूब सारी सारी रात मुसल्ले पे गुजारता हो, और अल्लाह इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला। और मेरे सोने मुज़म्मिल की चादर वाले, रात का थोड़ा हिस्सा आराम भी कर लिया कर, रात का थोड़ा हिस्सा आराम भी कर लिया कर। तो जो महबूब सारी सारी रात मुसल्ले पे गुजारे, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम इस कदर लंबा क़याम फरमाते कि हुजूर की मुबारक पिंडलियों पर वरम आ जाता, पांव सूज जाते। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मासूम है, अल्लाह ने आपकी तरह मुकाम अता फरमाया है, इसके बावजूद में लंबा क़याम क्यों करते हैं कि पांव पर पिंडलियों पर वरम आ जाता है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने साफ में अफला अकून अब्दन शकूरा, आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सारी सारी रात मुसल्ले पे गुजारते हैं, लेकिन आज इशा पड़ी है और जाके आराम करने लग गए। फिर हुजूर फरमाते हैं कि एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमाते, उठे और इबादत शुरू कर दी। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आराम करके उठते हैं, वुजू नहीं करते, नमाज शुरू कर देते हैं, क्या आपको वुजू की हाजत नहीं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने साफ में कि आयशा बेशक मेरी आंखें तो नींद करती हैं, लेकिन मेरा दिल जाग रहा होता है, मेरा दिल जाग रहा होता है, इस वजह से मेरा वुजू नहीं टूटता। तो ये महबूब जो अगर आराम फरमा तो फिर भी जाग रहे होते हैं। आज जब ये 27वीं रजब की रात आई है, ये पीर की रात आई, आका करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरा महबूब आराम फरमा है, इसको उठा के लेकर आओ ना मेरे पास, मैं अपना जलवा इसे दिखाऊं। जिब्रील अमीन आए, या रब्बुल आलमीन दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाऊं? अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, ये बेअदबी है, मैं रब ये गवारा नहीं करता कि कोई जाए और मेरे महबूब के दरवाजे को खटखटाए और मेरे महबूब को तकलीफ महसूस हो, मैं रब ये गवारा नहीं करता। मोला फिर अंदर कैसे जाऊं? अल्लाह ने फरमाया कि छत चीर, छत को चीर के उससे नीचे उतर। जिब्रील अमीन नीचे उतर आए। अब जब नीचे उतरे, हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम चारपाई पे या पलंग पे या बेड पे तो नहीं लेटते थे, बल्कि जमीन पे, चटाई पे लेटते थे। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हुजूर अलैहिस्सलाम नीचे आराम फरमा है। जिब्रील अमीन आए, या रब्बुल आलमीन अब तो अंदर आ गया हूं,
महबूब तो लेटा हुआ है, अब कैसे जगाऊं, अब आवाज दे दूं? अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, आवाज नहीं देनी। रब्बुल आलमीन फिर कैसे जगाऊं? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील, मैंने तेरा सारा जिस्म नूरी बनाया है, तेरे होठों को काफूरी बनाया है, और काफूर ठंडी होती है। फरमाया कि अपने इन लबों को हुजूर के तलवों पे लगा दे। जब तू अपने होठों को मेरे महबूब के तलवों पे लगाएगा, तेरे काफूरी होठों की ठंडक मेरा महबूब अपने सीने के अंदर महसूस करेगा। फिर माजा गलबसर की आंखों को खोलेगा, मेरा मुल्क जहां फिजा मेरे महबूब को सुना देगा। बस जिब्रील नीचे बैठे। अब जरा वो तसव्वुर के अंदर वो मंजर लाए कि हुजूर नीचे लेटे हैं, तो जिब्रील ने तलवों पे बोसे कैसे लिए होंगे, घुटनों के बल बैठे होंगे, फिर अपने मुबारक लबों को नीचे किया होगा, हुजूर के तलवों से मस किया होगा। जब जिब्रील ने तलवों को मस किया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने माज़ा अल-बसर की आंख को खोला। किसी आशिक ने जिब्रील से पूछा आलम तसव्वुर के अंदर, ऐ जिब्रील बता, जब तूने मेरा महबूब के तलवों के बोसे लिए थे तो क्या महसूस किया, क्या महसूस किया? तो जिब्रील क्या जवाब देते हैं, न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की कलियों में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की कलियों में देखा। आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक तलवों के बोसे लिए, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने कदमों का धोबन अता कीजिए, हम मरीजों को आबे शिफा चाहिए। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम माज़ाग अल-बसर की आंख खोलते हैं। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके दीदार का मुश्ताक है, अल्लाह ताला आपके दीदार का मुश्ताक है। फरमाया कि वहां से चले। फिर हम हतीम काबा के अंदर आए। हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे वहां पर लिटाया गया, फिर मेरे सीने को जिब्रील अमीन ने चाक किया, सीने से लेकर नाक तक सीने को चाक किया गया। फिर फरमाया कि मेरे दिल को निकाला गया, उसको धोया गया, फिर मेरे दिल को वापस रखा गया, फिर ईमान और हिकमत से भरा एक थाल मेरे सीने के अंदर उंडेला गया, फिर इसको सी दिया गया। हुजूर फरमाते ये सारा मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा था। सुभान अल्लाह, मैं ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। भाई अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आपको वो ताकत और कुव्वत दी जा रही है कि रब्बुल आलमीन का दीदार करना है। इसलिए कि इससे पहले एक नबी जिसको मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तूर पहाड़ पे गए अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। जब अल्लाह से हम कलाम हुए, अब किसी की गायबाना बंदे ने आवाज सुनी हो, देखा ना हो, तो बंदा कहता है यार जिसकी आवाज इतनी हसीन है वो खुद कितना हसीन होगा, जिसकी आवाज इतनी प्यारी वो खुद कितना प्यारा होगा। तो दिल के अंदर एक शौक और तड़प पैदा हुई कि या रब्बुल आलमीन रब्बे आरिनी, ऐ अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, मौला मुझे अपना दीदार अता फरमा। तेरी आवाज इतनी प्यारी है कि तूने मुझे शर्फ हम कलामी बख्श दिया है, या रब्बुल आलमीन मुझे अपना दीदार अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तू दीदार नहीं कर सकता। मौला मैं क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा तू दीदार नहीं कर सकता। ये नहीं कहा कोई नहीं कर सकता, कहा तू नहीं कर सकता। मौला अगर मैं तेरा कलीम हूं, मैं दीदार नहीं कर सकता, तो वो है कौन जो तेरा दीदार कर सकता है? वो है कौन जो तेरा दीदार कर सकता है? अल्लाह ने फरमाया वो मेरा हबीब है जो मेरा दीदार कर सकता है। या रब्बुल आलमीन अना कलीमुका व मुहम्मदुन हबीबुका फमल फर्क बैनल कलीम वल हबीब। मौला मैं तेरा कलीम हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब हैं, तेरे कलीम के अंदर तेरे हबीब के अंदर फर्क क्या है? फरमाया कलीम वो है जो तूर पहाड़ पे आके अर्जियां करे, मौला रब्बे आरिनी, अल्लाह मुझे अपना दीदार अता फरमा। और मैं कहूं लन तरानी, मूसा दीदार नहीं कर सकता तू,
اور حبیب وہ ہے جو رات کو بستر اضطراب پر آرام فرما ہو، جبریل کو بھیج کے میں خود اپنا دیدار اس کو عطا فرما دوں۔ یہ ہے میرا حبیب، مولا مہربانی فرما۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو کہتا ہے کہ دیدار کرنا ہے تو پہلے ایک تجربہ کرتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ مولا وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے اپنا دیدار پہلے نہیں کرواتا، پہلے اپنی صرف ایک تجلی تجھے دکھاتا ہوں۔ وہ تجلی کیسے ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ میں تجلی ڈالوں گا پہاڑ پہ، طور پہاڑ پہ ڈالوں گا۔ اگر اس تجلی کو پہاڑ بھی برداشت کر گیا، تو بھی برداشت کر گیا، ڈائریکٹ تیرے پر تجلی نہیں کرتا بلکہ ڈائریکٹ کرتا ہوں پہاڑ پہ، انڈائریکٹ آئے گی تجھ پہ۔ جس طرح سورج کو ہم دیکھنا چاہیں تو ڈائریکٹ سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے، کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم آئینے کا سہارا لیتے ہیں، آئینے کو سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے اندر سورج نظر آتا ہے تو پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ تو دیکھ نہیں سکتا، چلو پہاڑ پہ تجلی کرتا ہوں، ڈائریکٹ اس پہ پڑے گی، وہاں سے منعکس ہو کے آئے گی، تو اس کو دیکھ لینا۔ اگر اس کو برداشت کر گیا، میں رب تجھے اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ اب اللہ فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ نے تجلی ڈالی طور پہاڑ کے اوپر تو طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک، جب ذرا افاقہ ہوا، ذرا طبیعت سنبھلی تو پھر عرض کرتے ہیں قال سبحانک، مولا تیری ذات پاک ہے، انی تبت الیک، مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ بات بڑی کر بیٹھا تھا، بات بڑی کر بیٹھا تھا۔ اچھا یہ دیدار تو کرنا چاہتے تھے، کر نہ سکے، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو دیدار کروانا ہے، پھر تو ایسا کرنا چھٹے آسمان پہ آ جانا، میں تیرے پاس بھیجوں گا تو میرے پاس بھیجنا، میں تیرے پاس بھیجوں گا تو میرے پاس بھیجنا۔ کوئی موسیٰ سے پوچھے، کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا؟ موسیٰ بتاؤ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اب آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے براق پہ سوار کیا گیا، تو میں براق برق سے نکلا، جس کا معنی ہے بجلی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی اس کا اگلا قدم وہاں پہ ہوتا تھا۔ ہماری جو نظر کی تیزی ہے، ہماری نظر کی جو رفتار ہے، اب یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ نظر کو اٹھائیں تو آسمان پہ چلی جاتی ہے، تو اگر ہماری نظر اتنی تیز ہے تو براق کی کتنی تیز ہوگی، براق کی کتنی تیز ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے براق پہ سوار کرایا گیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام براق پہ سوار ہونے لگے، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو رب سے ملاقات کا وقت ہے، یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد میں کیا جبریل مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، ساڈی بخشش لیے سونا نبی مصطفیٰ زندگی سارے رب نو مناوندا رہیا۔ یا رسول اللہ آج تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، پھر کیوں پریشانی کا عالم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے جبریل مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دے کیوں پریشان ہے؟ یا رب العالمین آج میرے لیے سواری ہے کہ میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جب میری امت پل سے راہ سے گزرے گی جو بال سے زیادہ بریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کے اوپر پل ہے، وہاں سے کیسے گزرے گی؟ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دے اے محبوب جس طرح آج آپ کی سواری بھیج کے ہم نے آپ کو اپنے پاس بلانا ہے، اسی طرح جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی ان کے لیے بھی سواریوں کا انتظام کر دوں گا، ان کے لیے بھی سواریوں کا انتظام کر دوں گا۔ محبوب گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، ان کے لیے بھی سواریوں کا انتظام ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر ہم آگے چلے، فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے 3 جگہ پہ جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ سواری سے اترے اور نماز ادا فرمائیں۔ ایک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
ایک جگہ پہ ہم پہنچے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اترے اور دو گانا پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ طیبہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہاں پر آپ 2 نفل ادا فرمائیں۔ فرمایا پھر اس کے بعد ہم طور پہاڑ پہ پہنچے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ فرمایا پھر 2 نفل وہاں پہ پڑھے۔ پھر بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہاں پہ بھی 2 نفل ہم نے پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ شب معراج کو کیوں اتنا جاگتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں محفلیں سجاتے ہو، کیوں صلاۃ و تسبیح پڑھتے، کیوں نوافل پڑھتے ہو؟ شب برات ہے تو پھر بھی اسی طرح کرتے ہو۔ ہم نے کہا کہ اللہ نے محبوب کو جب معراج کرائی 27ویں کی شب کو، فرمایا اس وقت بھی 3 جگہ پہ اللہ نے حکم فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے کہ یہاں پہ ذرا 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ تو نفل عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اور تمہارے کہنے سے ہم رکنے والے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے ہمیں روکتے ہیں۔ تم اللہ کی عبادت کریں گے اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے مختصر کرتے ہوئے فرمایا مررت علی قبر موسیٰ وقائم یصلی فی قبرہ، حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین جب میرا وصال کا وقت آ جائے تو آپ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے وہاں پہ دفن کرنا، میں پتھر پھینکتا ہوں، جہاں پہ پتھر گرے گا وہاں پہ میری قبر بنانا۔ آپ نے پتھر پھینکا، جہاں پہ پتھر گرا نشان لگا لیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہے تو وہیں پہ دفن کیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اس راستے سے گزرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے جہاں سے حضور گزرے حضور کی راہ گزر پہ میری قبر بنی۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، محبوب جو آنے والے ہیں کلیانہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے پہلے قبر کے اندر کھڑے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام براق پہ سوار ہیں۔ حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سرخ ٹیلے کے پاس ہے اور وہ قبر کے اندر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں براق پہ جو اتنی تیز رفتار ہے اس پہ جا رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اب اندازہ کریں 27ویں کی شب ہے، آج بالکل تاریک رات ہے، چاند نظر نہیں آتا اس رات کو، کتنی اندھیری تاریک رات ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتنی تاریک رات میں اتنی تیز رفتار سواری پہ میں صرف ٹیلے کو بھی دیکھتا ہوں، پھر اس پر بنی قبر کو بھی دیکھتا ہوں، اس کے اندر کھڑی ہستی کو بھی دیکھتا ہوں، اس کی حیت کو بھی دیکھتا ہوں، اور یہ بھی دیکھتا ہوں وہ قائم یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ حضور کی نظر کا عالم ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پھر مسجد اقصی پہنچے جہاں پہ نبیوں کی سواریاں باندھی جاتی تھی، وہاں پہ ہم نے اپنی سواری کو باندھا۔ فرمایا پھر ہم مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے حضور فرماتے میں نے دیکھا وہاں پہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام صفے بنا کے کھڑے ہوئے، صفے بنا کے کھڑے ہوئے، مقتدی سارے کھڑے ہیں اور امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے جب میں اندر گیا دیکھا تو وہاں پہ سارے نبی موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی میں جن کو دیکھ کے آیا تھا کہ وہ قبر کے اندر کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں، اب جماعت کے انتظار کر رہے ہیں، اب جماعت کے انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا اس بات کو بھی ذرا سوچیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو نماز کا تحفہ ملا ہے معراج کی شب جب اللہ کا دیدار کیا ہے، لیکن نماز پہلے پڑھا رہے ہیں، نماز پہلے پڑھا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب مسجد اقصی کے اندر پہنچے انبیاء کی صفیں بنی ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے کہ امامت کون کروائے گا۔ فرمایا کہ میں سوچنے لگا کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی امامت کروائے گا۔ فرمایا کہ جبریل امین نے اذان کہی، تکبیر
آقا کریم علیہ السلام امامت فرماتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. آقا کریم علیہ السلام مصلی پہ کھڑے امامت کروا رہے ہیں. اب امامت کے لیے اصول ہے. صحابہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ نماز کا وقت ہو جائے اور نماز کا وقت ہو تو نماز کی امامت کون کروائے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی امامت وہ کرائے جو سب سے زیادہ سونا قرآن پڑھنے والا، جو سب سے زیادہ سونا قرآن پڑھنے والا ہو. اب اندازہ لگائے وہاں حضرت داؤد علیہ السلام موجود ہیں کہ جو زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو پرندے بھی روک کے آپ کی تلاوت کو سنتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا لحن داؤدی، کہ کوئی بندہ اچھی تلاوت کرے تو کہتے ہیں اللہ نے اس کو لحن داؤدی عطا فرمائی ہے. داؤد علیہ السلام جیسی آواز اللہ اور انداز عطا فرمایا ہے. تو داؤد علیہ السلام موجود ہیں لیکن امامت حضور کراتے. وجہ کیا ہے کہ حضور جیسا قرآن پڑھ کون سکتا ہے؟ حضور جیسا قرآن پڑھ کون سکتا ہے کہ جو قرآن اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کے سینے پہ نازل فرمایا. آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضور رک گئے، تلاوت سنتے رہے. جب انہوں نے تلاوت مؤخر کی تو آقا کریم علیہ السلام سامنے آئے اور فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری تم اتنا سونا قرآن پڑھتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں میں اور زیادہ سونا کر کے پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. تو جن کی امت اتنا سونا قرآن پڑھتے ہیں وہ محبوب کتنا سونا قرآن پڑھتا ہوگا. حضور علیہ السلام رمضان کے اندر 2 مرتبہ جبریل امین سے دور کیا کرتے تھے. قرآن ان کو سناتے بھی تھے، ان سے سنتے بھی تھے. اب حضور علیہ السلام امامت کراتے کیوں؟ سب سے بڑھ کر قرآن سونا حضور پڑھتے ہیں. پھر صحابہ نے مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے سونا قرآن پڑھنے والے ہوں تو پھر نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا وہ قرآن پڑھائے گا. جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا وہ قرآن پڑھائے گا. اب وہاں پہ بڑے بڑے علم والے حضرت آدم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے. اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا، ہر چیز کا علم، جتنے نام استعمال ہونے تھے اللہ نے سارے سکھا دیے. لیکن امامت حضور کرواتے کیوں؟ کہ سب سے بڑھ کر اللہ نے علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ محبوب ہم نے آپ کو وہ علم سکھا دیا ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. یعنی جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سارا کچھ سکھا دیا. شان کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے محبوب علیہ السلام کو قرآن سکھا دیا. قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کا بیان فرما دیا. اس لیے حضور نماز پڑھاتے کیوں؟ اللہ نے سب سے بڑھ کر علم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے علم والے ہوں پھر نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا جو سب سے زیادہ عمر والا ہوگا نا پھر وہ قرآن نماز پڑھائے گا. یا رسول اللہ جو سب سے زیادہ عمر والا ہو. اب اندازہ لگائیں مسجد اقصیٰ کے اندر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی بڑی عمر والے نبی موجود تھے لیکن نماز حضور پڑھانے وجہ کیا ہے کہ حضور فرماتے کنت نبی و آدم بین الماء والطین. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یعنی کہ سب سے بڑی عمر جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے بڑی عمر والے ہوں تو پھر نماز کون پڑھائے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر سارے بڑی عمر والے ہوں پھر نماز وہ پڑھائے گا جو سب سے زیادہ سونا ہوگا، جو سب سے زیادہ حسین ہوگا وہ نماز پڑھائے گا. وہاں پہ بڑے بڑے حسن والے تھے، یوسف علیہ السلام جیسے حسن والے بھی تھے لیکن نماز حضور پڑھاتے. وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر حسن اپنے محبوب کو عطا فرمایا. سب سے بڑھ کر حسن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. کسی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. خدا کی قسم اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ کر رکھ دیتی.
اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی. اللہ نے اتنا حسن اللہ نے اپنے محبوب کا عطا فرمایا ہے, اس وجہ سے حضور نماز پڑھاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں نبیوں کی امامت کے بعد ہمارا آگے سفر شروع ہوا. فرمایا کہ پہلے آسمان پہ پہنچے. جب پہلے آسمان پہ پہنچے جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا جبریل علیہ السلام. کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تیسرا سوال ہوا, کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل امین نے کہا جی وہ بلائے گئے, وہ بلائے گئے ہیں. اب ذرا مجھے بتائیں, جبریل علیہ السلام پہلے بھی آتے رہے تو پہلے تو کسی نے پوچھا جبریل کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, ساتھ کون ہے؟ تو پہلے کبھی سوال نہیں ہوئے, اور آج سوال ہو رہے کہ جبریل اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ تو جی وہ بلائے گئے ہیں. کہا یہ تینوں سوالوں کے جواب جب دے دیے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. اس لیے کہ خود آنا اور ہوتا ہے, کسی کا بلانا اور ہوتا ہے. اپنی مرضی سے کوئی آ جائے اور بات ہے, لیکن جب کسی کو بلایا جاتا ہے پھر اس کو پروٹوکول اور عزت افزائی بھی کی جاتی ہے. جبریل امین پہلے آتے تھے تو کسی اور راستے سے آتے تھے. یہ جو دروازہ تھا خاص طور پر معراج کے لیے اللہ نے بنایا تھا. اس راستے سے آئے گا تو صرف میرا محبوب آئے گا. حضور فرماتے ہیں کہ پھر پہلے آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. آپ نے خوش آمدید کہتے ہیں, میرے لیے دعا کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پھر دوسرے تیسرے حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر. فرمایا کہ جب ہم ساتویں آسمان پہ پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا جب ہم وہاں پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے استقبال کیا اور کہا کہ نیک صالح بیٹے کو خوش آمدید ہے. تو جبریل امین حضرت جبریل امین ساتھ ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو جب جائیں تو میرا سلام کہہ دیں. ابراہیم علیہ السلام نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے محبوب جب آپ واپس جائیں اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں. جب ہم کسی سے ملنے جائیں واپس آنے لگے تو وہ گھر والے کہتے ہیں جب آپ نے گھر جانا تو گھر والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا. حضور کو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس جائیں تو اپنی امت کو بھی میرا سلام کہہ دیں. تو آپ سب کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام بھی کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے, اس کا پانی بڑا میٹھا ہے, اور جنت ایک میدان ہے اور اس کے اندر جو درخت ہیں وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں جنت کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے, اگر چاہتے ہو یہاں پہ درخت لگانے ہیں تو یہ کلمات پڑھا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا یہ کلمات پڑھتے جاؤ تمہارے نام کے درخت جنت میں لگتے چلے جائیں گے. اب جہاں پہ درخت لگیں گے وہ زمین بھی تمہارے نام الاٹ کر دی جائے گی, تمہاری بکنگ وہاں پہ پہلے ہو جائے گی, وہ کالونی جو ہے وہ تمہارے لیے پہلے بن جائے گی, درخت تمہارے وہاں پہ لگ جائیں گے. تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں پھر ہم آگے چلے. جب بیت المعمور پہ پہنچے جو فرشتوں کا کعبہ ہے, یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے. حضور فرماتے ہیں پھر جب ہم وہاں پہ پہنچے تو پھر وہاں پہ فرشتوں کی میں نے امامت کروائی. فرمایا پھر ہم چلتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. فرمایا سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے بیری کے مشابہ جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں اور جس کے پھل مٹکوں کی طرح گڑوں کی طرح ہیں. اور فرمایا کہ جب وہاں پہ پہنچے تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا جائے مقام ہے, آپ یہاں پہ بھی 2 نفل پڑھ لیں تاکہ میرے جائے مقام کو آپ کی قدموں کی برکت نصیب ہو جائے. فرمایا سدرۃ المنتہا پہ 2 نفل میں نے پڑھے. پھر میں نے کہا جبریل آگے چلتے ہیں. تو جبریل امین عرض کرتے ہیں لو تو ان ملتن نحترت یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے جاتا ہوں تو تجلیات الہیہ سے میرے پر جل جائیں گے. اگر یکسر منہ برتر برم فروغ تجلی و سوزت برم یا رسول اللہ ایک بار اتنا بھی آگے جاؤں گا
تو تجلیات الہیہ سے میرے پر چل جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صاحب میں جبریل یہ کیسی دوستی ہے، اتنا سفر ساتھ کیا ہے اور اب یہاں پہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ سدرہ یہ مقام لا مکان کے درمیان ایک بارڈر ہے۔ سدرہ سے پہلے یہ سارا مکان ہے اور آگے سارا لا مکان ہے۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم آگے چلے، میں آگے سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، مجھے تھوڑی سی وحشت محسوس ہوئی، پھر مجھے آواز آئی اف یا محمد ان ربک یصلی، فرمایا مجھے ابو بکر کی آواز کے اندر یہ الفاظ جو ہے وہ سننے کو ملے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ٹھہرے، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پہ درود پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، آپ کا رب آپ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر میں آگے چلا یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ تیر کمان آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کمان جو ہوتی ہے عرب کے اندر جب کوئی دو قبیلے ان کے آپس میں دشمنی ہوتی تھی، جب ان کے آپس میں صلح ہو جاتی تو اپنی کمانوں کو ملاتے اور پھر یہ معاہدہ کرتے کہ اب جس کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی ہماری بھی دوستی ہوگی، جس کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی ہماری بھی صلح ہوگی۔ تو فرمایا کہ قاب قوسین، یہ قوسین اتنا فاصلہ رہ گیا، فکانا قاب قوسین، قوسین اتنا، قوس کہتے ہیں قوس قزح کو جو اس طرح لگی ہوتی ہے، اور پھر میرے لیے شاہ فرماتے ہیں دو ابر قوس مثال دسن، دو ابر قوس مثال دسن، لبا سرخا تھا کے لال یمن چٹے دان موتی دیا ہند لڑے۔ فرماتے ہیں یہ جو حضور کی ابرو ہے یہ قوس کی طرح ہے۔ فرمایا کہ دو ابرو کے درمیان اتنا فاصلہ اتنا رہ گیا، یا جس طرح دو کمانوں کو ملا ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا اتنا رہ گیا۔ فکان قاب قوسین، فرمایا قوسین اتنا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا یہ بھی نہیں رہا، اس سے بھی قریب آواز آتی تھی ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا خیر البریہ، اے تمام مخلوق سے بہتر ذرا قریب ہو، اے پیارے محمد ذرا قریب ہو، اے پیارے احمد ذرا قریب ہو۔ فرمایا پھر میں قریب ہوا، ادھر وہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر قوسین کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا یہ بھی نہیں رہا، یا یہ بھی نہیں رہا۔ پھر میرے شاہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں بھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ محمد صرف عبادت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ ضرور فرماتے ہیں اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا۔ صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ ضرور فرمایا ہاں، رأیت ربی تبارک و تعالی، میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ رب کیسا ہے؟ رب کیسا ہے؟ اللہ فرماتا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل ہی کوئی نہیں، اللہ کی مثل ہی کوئی نہیں۔ بھی کوئی چیز بیان کی تو بندہ کوئی نہ کوئی مثال دیتا ہے کہ فلاں اتنا سین ہے جتنا وہ چیز ہے، فلاں اتنا بادل ہے جتنا شیر ہے، تو کوئی نہ کوئی مثال دی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس رب کی مثال ہی کوئی نہیں، بس اتنا کہتا ہوں اے ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے۔ اور پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی رب کا جلوہ دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا جلوہ میرا دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزاج کی رات ہے، دیکھنے کا مزاج کی رات ہے۔ پھر جب باتیں ہوتی رہی اللہ نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رب العالمین امت گناہ گار ہے، تو بخشنہار ہے، مہربانی فرما امت کی بخشش فرما دے۔ پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی کیا آج کی رات ہے،
گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ معراج کی رات ہے۔ اللہ نے فرمایا میں روح گھبرا نہیں، تو اسے آج کی رات وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت کی بخشش فرما دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر 3 تحفے مجھے رب نے دیے، اسی کو بات ختم کرتے ہیں۔ 3 تحفے رب نے دیے۔ ایک حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ کتنی؟ 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ دوسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا فرمائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ محبوب آپ کی تمام امت کی بخشش کر دوں گا سوائے مشرک کے، یعنی کہ آپ کی امت میں کوئی جتنا بھی مرضی گناہ گار ہوگا، جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اے محبوب تیرے صدقے اس کی بھی بخشش کر دوں گا، تیرے صدقے اس کی بخشش کر دوں گا۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تحفہ لے کے میں خوش ہوا، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور نے سر کی آنکھوں سے کیا ہے، یہ معراج ہے۔ اب حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر چاہتے تمہیں اللہ کے جلال نصیب ہو تو پھر وضو کرو، پھر مصلی میں کھڑے ہو جاؤ، خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، دیکھو تمہیں کیسے اللہ کے جلوے نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم تو نماز کی پابندی نہیں کرتے، کوئی ایسے جو بالکل نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نہیں، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3، کبھی 4، اور جو 5 وقت کی پڑھتے تو وہ ساری جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور اگر جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لے تو ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور پہنچے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نماز ہے مومن کی معراج ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں 6 آسمان پہ آیا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ ہمیں 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ میں کہ محبوب میں اس سے پہلے بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، آپ ذرا تخفیف کرائیں۔ پہلے حضور خود گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا۔ حضور فرماتے پھر میں واپس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ نے فرمایا سونے خیر یا رب العالمین امت کے لیے تھوڑی تخفیف فرما دو، 50 نمازیں ہیں، امت کیسے پڑھے گی؟ اللہ نے فرمایا سونے تو آ گیا ہے، چلو 5 کام کر دیتے ہیں، 5 کام کر دیتے ہیں، 5 کام ہو گئی۔ حضور فرماتے پھر میں آیا، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں حضور ذرا ایک بار پھر جائیں، تخفیف کرائیں، امت نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور فرماتے ہیں بس میں پھر آپ کی بارگاہ میں پہنچا، رب نے 5 کم کر دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے پھر کہا، میں پھر آپ کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ پھر 9 مرتبہ میں گیا اور آیا، 10 مرتبہ ہوتے پہلے 1 بار گئے، پھر 9 مرتبہ نماز کے لیے آئے اور گئے، جب 5 رہ گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سونے ایک چکر ہو لو، ایک چکر ہو لو، جا کے اور بھی کام کروا کے آؤ۔ حضور نے فرمایا اے موسیٰ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، رب سے حیا آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ محبوب تجھے کہا تھا 50 نمازیں ہیں، اب آپ کے امتی اگر کوئی 5 نمازیں پڑھے گا میں ثواب 50 کا ہی دوں گا، میرے کلمات تبدیل نہیں ہوئے۔ محبوب تیرے کہنے پہ 45 کم کر دی ہے، 5 رہ گئی ہیں، اگر کوئی صرف 5 پڑھ لے گا میں ثواب اس کو 50 کا ہی عطا دوں گا۔ کتنا مہربان ہے وہ، خطائیں بھی دیکھتا ہے پھر بھی عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا، اتنا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سے سچ کو نصیب آمین۔